السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان کرنا، احسان کیا ہے؟ آج ہم احسان کے بارے میں بات کریں گے، اس کو سمجھیں گے۔ احسان لفظ جو ہے مادہ حسن سے ہے، جس کے معنی عمدہ، خوبصورت ہونا ہے۔ احسان کے معنی سے مراد یہ ہے کہ پسندیدہ اور عمدہ، اور اس کا عمدہ ہونا عقل کے پیمانے پر بھی پورا اترتا ہو، قلبی رغبت اور چاہت کے اعتبار سے بھی دل کو بہلاتا ہو، دیکھنے، سننے، پرکھنے کے اعتبار سے پرکشش ہو۔ احسان ایسا عمل ہے، حسن و جمال کی ایسی شان موجود ہے کہ ظاہر و باطن میں حسن ہی حسن ہو، عمل سے بھی حسن ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، پھر پرہیز کرتے رہے اور ایمان لائے، پھر صاحبان تقویٰ ہوئے، صاحبان احسان، اللہ کے خاص محبوب اور نیکوکار بن گئے، اور اللہ احسان والوں سے محبت فرماتا ہے۔ پھر فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کی سنگت اختیار کرو۔ اس آیت سے ہمیں تقویٰ کا بیان ملتا ہے۔ شریعت کے کام حلال و حرام پر سختی سے عمل کرنے کا نام ہے۔ قرآن کہتا ہے، ہم قرآن پاک میں جب اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، جن سے تو خوش ہو گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، تو یہی لوگ روز قیامت ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کرے گا۔ امام بخاری اور امام مسلم کی روایت متفق علیہ حدیث میں ہے کہ ایک روز جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں انسانی شکل میں حاضر ہوئے اور امت کی تعلیم کے لیے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور اس کے نازل کردہ صحیفوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت پر ایمان لائے اور ہر خیر و شر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر مانے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ گویا نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، استطاعت ہو تو اللہ کے گھر کا حج بھی کرے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے تیسرا سوال احسان کے بارے میں کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی کہ اسے نہیں دیکھ رہا تو کم از کم یہی یقین پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق احسان عبادت کی اس حالت کا نام ہے جس میں بندے کو دیدار الہی کی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی حالت میں بندہ اپنی عبادت کو پورے کمال کے ساتھ انجام دے گا اور اس کے ظاہری ارکان آداب کی بجائے آوری، خشوع، خضوع کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ اسلام میں احسان کا کیا مقام ہے؟ اسلام میں احسان کا بہت زیادہ مقام ہے۔ اسلام کی تعریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 ارکان بتلائے، ان سب کا تعلق ظاہری اعمال اور عبادات سے ہے۔ حدیث مبارکہ کی روح سے دین کی تیسری ضرورت، سب سے بڑی ضرورت احسان ہے۔ انسان کی یہ درجہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اس میں ایمان اور اسلام دونوں جمع ہو جائیں۔ اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان سے اقرار اور دل سے جو تصدیق کی، اس کا عملی اظہار اور پھر اپنے اعمال اور ظاہری عبادات کو حسن نیت اور حسن اخلاص کے ساتھ راستہ کیا ہے۔ ایمان اور اسلام کا باہمی بہت سارا تعلق ہے، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس طرح کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس احسان سے پہلے مرتبہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان نے دل میں معرفت الہی اور قدر غلبہ قائم کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر نہیں یہ قائم تو وہ یہ تو سمجھ سکتا ہے نا کہ اللہ تو اسے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں اپنا رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت کر کے بتاتا ہے اور تمہیں پاک صاف کرتا ہے، تمہیں تعلیم سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صاف صاف فرما رہے ہیں
کہ اسی طرح ہم نے تمہارے لیے رسول بھیجا حکمت دانائی سکھانے کے لیے جو تم نہیں جانتے تھے، اور اللہ کو ہرگز اس کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ اس کو تو تمہارے دونوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ ضرور احسان کی روش اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، لوگوں سے دو باتیں کرو جن کو وہ جانتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ سنت مبارکہ سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمہ صفت تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ روٹی تب کھائی جاتی تھی جب بھوک ہو، وہ اس لیے استعمال کی جاتی تھی تاکہ شفا یابی ہو، لیکن اگر بھوک ہی نہ ہو تو کھانے کی طلب نہیں رہتی، اور بیماری ہی نہ ہو تو دوا کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس لیے اگر انسان اب پہلے سے ہی اپنے نفس کی آلودگیوں کو باطن کی علائشوں سے پاک کر لے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چل سکتا ہے، ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنی کثیر عبادات کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، دانے بن جاتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بخشش کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے دعائیں طلب کرتا ہوں، ان کے لیے دعائیں مانگتا ہوں۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ بکری کے قریب سے گزرے اور فرمایا، دیکھو یہ مردار اور اس درجہ ذلیل و خوار ہے کہ کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک دنیا میں اس مردار سے بھی زیادہ ذلیل و خوار ہے۔ فرمایا، دنیا کی صحبت تمام گناہوں کے سردار ہے، دنیا بردبار شدہ لوگوں کا گھر اور مفلسوں کا مال ہے۔ اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ احسان و تصوف کے جملہ اصول کو صحابہ کرام کی عملی زندگیوں سے ہم نصیحت پاتے ہیں، آداب طریقے سکھائے گئے، ہمیں اس پر چلنے کی تلقین کی گئی ہے۔ حضرت عتبہ بن عبد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 بیعتیں کی، 5 بیعتیں اطاعت پر، 2 بیعتیں ان کی محبت میں کی ہیں۔ صحابہ کرام اپنے مرشد صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب محبت سے خوب واقف تھے۔ روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال درجہ کے ادب اور انکساری کا اظہار کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی اپنے چہروں اور آنکھوں پر مل لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب نیچے نہ گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں پر مل لیتے تھے۔ آپ کی بارگاہ میں اپنی آوازیں پست رکھتے تھے۔ حصول برکت کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی اور قدم بوسی کرتے تھے، جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے وہاں سے ہی گزرتے تھے۔ احسان کی 2 قسمیں ہیں، خالق کے ساتھ احسان کا تعلق، مخلوق کے ساتھ احسان کا تعلق۔ خالق کے ساتھ احسان سے مراد ہے جب بندے کا اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق حسین ہو جائے اور وہ اللہ کے نازل کردہ احکامات و فرائض ادا کرے، اس کا دل محبت الہی سے سرشار ہو جائے تو وہ خالق کے ساتھ احسان ہے۔ اور مخلوق کے ساتھ احسان سے مراد ہے جب بندہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اپنا تعلق حسین بنا لے، اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ حسن عمل پر مبنی ہو، قربانی بن کر ہمیشہ دوسروں کے کام آئے، اس کے ہاتھ اور زبان سے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اپنے جان و مال، رزق و دولت، علم و علم سب کچھ اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے وقف کر دے، اپنا سکھ چین قربان کر کے دکھی انسانیت پر سکھ بانٹنے، تو بندے کا اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کا یہ عمل احسان کہلاتا ہے، جو کہ احسان بالمخلوق کے خلق ہے۔ احسان کے 2 درجے ہیں، اعلیٰ درجہ، ادنیٰ درجہ۔ احسان کا اعلیٰ درجہ جب بندہ اپنے خالق کے ساتھ اپنا تعلق بندگی حسین بنا لے اور اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو حسن تعلق اور حسن عمل پر استوار کر لے تو وہ احسان کے اونچے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنا تعلق حسین بنا لے تو وہ صاحب احسان ہوتا ہے، یہ احسان کا ادنیٰ درجہ ہے۔ اور احسان وہ عظیم فعل ہے جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت زیادہ پسندیدہ اور محبوب ترین ہے۔ احسان پر مبنی تعلق ہوا اللہ کے ساتھ ہو یا کسی کی مخلوق کے ساتھ، دونوں اعتبار سے ایک عظیم عمل ہے۔
کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کچھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جو قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ احسان کرو اور احسان کا بدلہ احسان سے ہی چکا دو، کہ تم بھی دوسروں پہ احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور اللہ سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے، جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں نیک جزا ہے، بلکہ اس پر اضافہ ہے، اور نہ ان کے چہروں پر غبار اور سیاہی چھائے گی، نہ ذلت اور رسوائی، یعنی اہل جنت ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ احسان، ایمان اور اسلام۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص سامنے آیا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے، اور اس شخص پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی مسافر ہے یا باہر سے آیا، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اس کے آنے کو پہچانتا تھا، یعنی وہ اس علاقے کا ہی نہیں تھا۔ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس طرح بیٹھ گیا کہ وہ اپنے گھٹنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم شہادت دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس پر ہمیں حیرت ہوئی کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے اور جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر وہ شخص بولا، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں کی، اس کی کتابوں کی، اس کے رسولوں کی، قیامت کے دن کی کو مانو، اس پہ یقین رکھو، اس پہ ایمان لے کر آؤ۔ تو اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر وہ شخص بولا، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو پھر یہ دھیان رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ شخص بولا، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ وہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا علم تم سے زیادہ نہیں۔ پھر اس شخص نے کہا، مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور تم دیکھو گے جن کے پاؤں میں جوتا اور جسم پہ کپڑا نہیں ہے، وہ خالی ہاتھ اور بکریاں چرانے والے ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے، ان میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے بعد جب وہ چلا گیا، پھر کچھ عرصے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے عمر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، جو تمہاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھا سکیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ جب کوئی شخص دے کر جتلا دیتا ہے تو اس کا نیکی نہیں رہتی، اس لیے احسان اور نیکی کر کے بھول جانا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے صلہ طلب کرنے کے لیے، کہ اللہ نے ہمیں اس کا اجر دینا ہے، انسان نہیں اجر دیتے۔ آپ بس احسان کرتے جائیں، لوگوں پر نیکی کرتے جائیں، اور اس کا بدلہ آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، احسان کرنے والوں پر خاص اپنا رحم نازل فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو احسان کرنے کی، نیکی کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں گناہوں سے بچا لے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں، فالو کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، تاکہ آپ بھی صدقہ جاریہ بن سکیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔